السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، دیکھیے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ شریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف دیکھنا یہ بڑی قسمت کی بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو وہ جگہ دیکھنا نصیب کرے۔ آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو جو لے کر کے آیا ہوں، ہمارے حضرت ہیں حافظ و قاری ارشاد رضا صاحب، ابھی یہ عمرے سے لوٹے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوال کریں گے عمرے کے تعلق سے بھی، اور یہ بھی پتہ کریں گے کہ عمرہ کرنے میں کیا کیا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ پہلی مرتبہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہر ایک ایسا شہر ہے، وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان پیسوں سے نہیں جایا کرتا، بلکہ وہاں انسان قسمت سے جایا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھیں یا ان لوگوں کو دیکھیں جو عاشق رسول ہوا کرتے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت کے بھائی ہیں، آپ جب مدینہ شریف سے واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ غضب ہی کر دیا حسن چلے آئے طیبہ سے، غضب ہی کر دیا حسن چلے آئے طیبہ سے، وہ جیتے جی کی جنت ہے اور وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، وہ جیتے جی کی جنت ہے وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت سے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو خیر و عافیت سے ہوں، اور آپ خیریت سے ہیں؟ میں حضرت آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو؟ جی انشاءاللہ بالکل اجازت ہے۔ حضرت سوال یہ تھا کہ آپ بتائیں، آپ نے جو کہا تھا آپ نے سوچا ایک دم سے، اور سوچنے کے بعد بڑے ہی کم وقت میں آپ نے وہ شہر دیکھ لیا جہاں جانے کی ہر عاشق مصطفیٰ کی تمنا ہوا کرتی ہے، اور ہر شخص وہاں جانے کے لیے بڑا بے چین و بے قرار رہا کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں وہاں جانے کے اسباب جو تھے آپ کے، وہ کیسے بنے، اور آپ کے ساتھ کون تھا، یہ بھی تھوڑا آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا ہے عمرے کے تعلق سے۔ جی حضرت ایسا ہے کہ میں جو عمرے پر گیا، سب سے پہلے تو میں یہ تمامی امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنی زندگی میں، حج تو فرض ہے یہ سب جانتے ہیں، اگر اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں عمرہ ضرور کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عمرہ کرنا کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ نے اگر اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کرے، اور حج کی سعادت نہیں ہے تو عمرہ کر کے آئے۔ تو دیکھیے گا، آپ نے سوال کیا ہے کہ اچانک سے آپ کس طریقے سے گئے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم ہو گیا جو مدینہ طیبہ مجھے بلایا، نہ تو میں کہاں جو مدینہ شریف پہنچا اور وہاں کی گلیوں کا نظارہ کیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک کا دیدار کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ ہر مومن بھائی کو وہاں پر پہنچائے، آمین آمین۔ تو دیکھیے گا، میں جو گیا اچانک سے میرا پلان بنا، اور پلان بننے کے بعد میں نے سوچا کہ والدہ کو ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ والدہ ساتھ میں تھی حضرت؟ جی ماشاءاللہ۔ والدہ ساتھ میں تھی ہمارے، اور اچانک سے پلان بنا۔ میرا پاسپورٹ تو کافی دن پہلے کا بنا ہوا تھا، کئی سال گزر گئے، لیکن والدہ کا پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، تو اچانک سے میں نے پاسپورٹ اپلائی کروایا، اور یہاں تک کہ پاسپورٹ آیا بھی نہیں تھا، اور جو پیسے وغیرہ میں نے جمع کر دیے،
اور جمع کرنے کے بعد آج کل کا ماحول ہے کہ جب تک ہاتھ میں پاسپورٹ نہیں آ پاتا ہے تب تک کوئی بھی کام آگے نہیں کر پاتا ہے. جا نہیں پاتا. تو ہاں دیکھیے گا، مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ 12 تاریخ کو میری والدہ کا پاسپورٹ آیا، 12 دسمبر کو، اور 13 دسمبر کو ویزا آئی، اور 14 دسمبر کو گھر پر فنکشن رکھا چھوٹا موٹا. اس کے بعد میں 15 دسمبر کو صبح 8 بجے ہم لوگ گھر سے روانہ ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب ایک دم جی جی اسباب بنتے چلے گئے آگے آگے. ماشاء اللہ آقا کا کرم ہو گیا تھا، بے شک. سمجھے بلاوا آ ہی گیا تھا. الحمدللہ. تو ہم لوگ جو ہے گھر سے جب نکلنے کے بعد، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے جو چیزیں ہیں اگر سارے لوگ سمجھ لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہاں جا کر کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں حضرت. بے شک. کیا تو جیسے ہی ہم لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہمارا فلائٹ تھا، ایئرپورٹ پر ہم اترنے کے بعد میں ہم نے جو احرام وہاں سے باندھا. اور مسئلہ یہی ہے کہ جو حرم کا جو حدود ہوتا ہے اس سے پہلے، حرم کے حدود میں گھسنے سے پہلے احرام باندھنا پڑتا ہے. باندھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے احرام حرم کے حدود میں گھسنے سے پہلے اگر باندھ لیا تو بہتر ہے. اگر حرم میں گھسنے کے بعد آپ نے احرام باندھا تو حضرت آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اچھا، دم کی تھوڑی تعریف. دم کا مطلب یہ ہے کہ دم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے، اور بکرا بھی ایسا ہونا چاہیے. جانکاری بہت ضروری جی ہے، جی. آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. بکرا ایسا ہونا چاہیے تاکہ جس کے اوپر دم واجب ہو تو پل سے راست سے وہ شخص اس پر بیٹھ جائے اور وہ آسانی سے وہ بکرا اس کو لے کر کے پار کرا دے. جی. بکرا اتنا تندرست ہونا چاہیے، اس پہ بیٹھ کے آرام سے وہ گزر سکے. جی جی جی. تو ہم لوگوں نے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد جو نیت وغیرہ ہوتی ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے پڑتے ہیں، احرام کی نیت وغیرہ کرنی پڑتی ہے. جب آپ لوگ احرام باندھ لو، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ نہ تو آپ لوگ خوشبو لگا سکتے. جی جی، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے حضرت آپ، یہاں تک کہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. کیا جی. ہاں، جب احرام باندھتے ہیں تو ہمارے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں. جی. ایک کپڑا ہوتا ہے تہمند کی شکل میں، جی. اور ایک کپڑا ہوتا ہے رومال کی شکل میں. تو یہ 2 کپڑے ہوتے ہیں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا ہم ایک بھی نہیں پہن سکتے. جی جی جی. تو احرام باندھنے کے بعد جب احرام باندھ لیتے ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پر باندھیں یا حرم میں حدود سے پہلے باندھیں، تو اس کے بعد میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں آپ. جی. ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد میں جب آپ کعبہ شریف میں پہنچیں گے، حرم شریف میں جب آپ پہنچیں گے. حضرت ایک بات اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی جی. کہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا بھی، اللہ سے آپ دعا کریں کہ ہمیں بھی وہاں جی 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 وہ جگہ جلدی دکھائے. جی. یہ سنا ہے کہ جب انسان کی پہلی نظر جو ہے اس کعبے کے اوپر جاتی ہے جی جی تو ایٹومیٹک انسان کے خود بخود جو ہے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں. جی جی. یہ سنا ہے، تو یہ بات آپ اپنی زبان سے بتائیں تو ہمیں اچھا لگے گا. جی. تو دیکھیے گا حضرت، ایسا ہے، وہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب ہم لوگ حرم شریف میں جب ہماری انٹری ہوتی ہے، جی. جو اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، ماشاء اللہ. جب وہاں پر انٹری ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنی جو نگاہ ہے وہ نیچے لے کر کے جانا پڑتا ہے، جی. اور وہاں کے جو دعائیں وغیرہ ہیں اس کو پڑھتے ہوئے جانا پڑتا ہے. جب ہماری پہلی نظر بیت اللہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر پر جب پڑتی ہے تو ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے شریر کے اندر، اور آنکھوں سے خود بخود حضرت آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جگہ ہی ہے، وہ جگہ ہی ایسے خود بخود. اور وہاں ایک معاملہ یہ رہتا ہے کہ جب وہاں پر پہلی نظر کعبہ شریف پر جا کر کے آپ کی پڑے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آپ کی قبول فرمائے. ماشاء اللہ. یہ بہت اچھی بات حضرت نے بتائی. کبھی بھی آپ کو کسی کو بھی اگر جانے کا موقع میسر آئے تو سب سے پہلی نظر جو کعبہ شریف پہ پڑتی ہے اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے. ماشاء اللہ، یہ اچھی بات ہمیں پتہ چلی. اور
پھر اس کے بعد میں حضرت کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ وہاں کی جو حکومت ہے اس نے ایک لیٹ لگا رکھی، گرین لیٹ، تو وہاں سے وہ چکر شروع ہوتا ہے، تاکہ ہاں گرین لیٹ لگا رکھی ہے پہچان کے طور پر، تاکہ جو لوگ آئیں ان کو پریشانی نہ پڑے طواف کرنے پر۔ تو 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ جب 7 چکر ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں 2 رکعت نماز وہاں پر نفل شکرانے کے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طواف ہو گیا، 7 چکر ہو گئے، اس کے بعد میں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، وہاں سے قریبی ہے، زیادہ دوری پر نہیں ہے، وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو 7 چکر آپ کو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر لگانے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب 7 چکر آپ لگائیں گے، اس کے بعد میں جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے پھر آپ کو 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل ادا کرنے پڑیں گے، آپ کو آپ کریں اور دعا مانگیں رب کائنات کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں حکم یہ ہے کہ اس کے جو درمیان ہے جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، خاص طور سے یہ دھیان رہے کہ جو دعائیں جو ہوتی ہیں مین چیز اس پر دھیان رکھنا ہے۔ کیا اگر کوئی بھی حضرات عمرے کے لیے تشریف لے کر کے جائے تو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں مطلب معلومات کر لے تو بہتر رہے گا۔ کیا تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد شکرانے کے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑیں لگانے کے بعد پھر اس کے بعد میں یہ حکم ہے کہ ہمیں جو ہے بالوں کو مڑوانا پڑتا ہے۔ اچھا جی، ہاں، بال تو یہ ہے کہ بہت سے کٹوا دیتے ہیں، کچھ کٹوا دیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر سارے بالوں کو مڑوا دیا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو بال مڑوا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کا ایک عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت جی۔ تو مطلب یہ اس طریقے سے اپنے اور بھی عمرہ کر سکتے ہیں، جیسے اگر کرنا ہو۔ کتنے آپ نے کتنے کیے؟ دیکھیے حضرت میں نے تو خیر عمرہ زیادہ نہیں کیے تھے، کیونکہ میری والدہ میرے ساتھ میں تھی، کیونکہ تھوڑا پیر میں ان کی دقت تھی، تو میں نے ان کو وری چیل پر ان کو عمرہ خود کروائے تھے۔ تو والدہ کے حساب سے میں نے عمرہ نہیں کی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے لگ بھگ 9 دن مکہ شریف کے اندر رہے تھے، 3 عمرہ کیے تھے میں نے۔ ہاں، کیونکہ والدہ کو وری چیل پر عمرہ کرایا، تو وہاں کی جو حکومت ہے وری چیل پر جو کراتے ہیں تو وہ دوسری منزل پر کراتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہاں کا لگ بھگ ایک پھیرا پڑتا ہے، لگ بھگ میرے انداز سے 1 کلومیٹر کی دوری پڑتی ہے، ایک پھیرا، ایک چکر جو ہوتا ہے، ہاں، لمبائی کا پڑتا، ہاں، اور ایک ہی لگ بھگ 1 کلومیٹر کی جو ہے سفر مربع کا ہے، اتنا ہی وہ ہے ایک۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھی جانکاری حضرت نے دی، اور جو چیزیں حضرت نے بتائی ہیں اس پر آپ خاص کر کے دھیان بھی رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھا مکہ مکرمہ کا سفر۔ اب یہاں کے بعد اور کتنی اچھی بات حضرت نے کہی کہ آپ دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ جاتا، کوئی کسی کے ساتھ جاتا، مگر حضرت نے جو عمرہ کیا وہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کیا۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہر بچے کو یہ چاہیے کہ کم سے کم کچھ بھی نہیں تو اپنے ماں باپ کو تو عمرہ کرا سکتے ہیں۔ تو حضرت ماں آپ کی کہیں تھی، والد صاحب کا حضرت میرے انتقال ہو چکا ہے، اللہ انہیں جنت نصیب، اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب کرے۔ آپ حضرت سے سنا آپ نے مکہ مکرمہ میں کس طریقے سے اور کیسے ہمیں اور آپ کو عمرہ کرنا چاہیے، اور کعبے کو دیکھیں تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو آنکھوں سے وہاں آنسو جو جاری ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہ لوگوں کے گناہ وہ جا کر کے صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ دیکھیے گا وہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی جا کر کے صدق دل سے پھر عمرہ کر کے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ شریف کے بعد جو مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے کر کے آئے، وہاں کا منظر، وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ اور وہاں کی کیفیت تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں، شہروں میں شہر تو بہت سارے دیکھے ہوں گے اور دنیا میں ہے، مگر جو بات شہر نبی کی ہے وہ بات کسی بھی شہر کی نہیں ہے۔ اور جہاں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضے پر انوار ہے، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی بات کہی تھی۔ حضرت حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور آخر میں فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔
کو سبسکرائب بھی کریں، آگے سے آگے شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو بھی اس سے معلومات لوگوں کو ملے گی تو الحمدللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو حضرت مدینہ شریف کے بارے میں کتنے دن وہاں رہے، مکہ کے بعد آپ مدینہ شریف آئے، وہاں کی پر بہار منظر کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ آگاہ کر دیں تو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دیکھیے مدینہ شریف کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ شریف لگ بھگ 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ماشاءاللہ 450۔ ہاں، جب ہم لوگ مدینہ شریف پہنچے تو وہ تو میرے آقا کی نگری ہے، اس کا تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ کیا وہ پر بہار ہیں، وہ منظر، وہ گلیاں آج بھی بس ذہن میں بسی ہوئی ہیں حضرت۔ جب اب ہم مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف پہنچنے کے بعد ہم نے مسجد نبوی کا نظارہ کیا، جہاں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں تمام صحابہ اکرام کے ساتھ نمازیں ادا کرائیں۔ وہ مسجد نبوی ماشاءاللہ، آپ مسجد نبوی کو جب دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے حضرت۔ وہ پر بہار نظارہ، وہ مینار، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا گنبد خضرا، آپ وہاں سے جب جا کر کے دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ باقی یوں کہوں میں کہ مدینہ شریف کے اندر جس گلی میں نکل جاؤ بہاریں ہی بہاریں مطلب برستی نظر آتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب مسجد نبوی ہم لوگ پہنچے، وہاں نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک کو دیکھا تو اکثر ہم نے روضے مبارک کو دیکھا تو ماشاءاللہ کیا میرے آقا کا روزہ ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین آمین سمجھے۔ پھر ہم وہاں رہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک کا دیدار کیا اور جنت الوقی گئے۔ جنت الوقی گئے، وہاں پر جو جنت الوقی ہے وہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام کی جو قبریں موجود ہیں، تو وہاں پر ہم نے جا کر کے ان ساری صحابہ کرام کی، بڑے بڑے صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کی جا کر کے۔ اس کے بعد میں ایک ریاض الجنہ ہے، جی ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے کہ جنت کا ٹکڑا، وہ جگہ ہے۔ لیکن حضرت آج کا جو ماحول ہے، آج کے دور میں اس جگہ کے لیے جانے کے لیے پرمیشن، وہاں کی جو حکومت ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے وہاں پر۔ ہاں تو حضرت آپ وہاں گئے؟ جی بالکل، میں گیا تھا، ہمارا نمبر آیا تھا، ہمارا ریٹرن 3 جنوری کا فلیٹ تھا، تو ہمارا جو نمبر آیا تھا 2 تاریخ کو نمبر ہمارا آ گیا تھا الحمدللہ۔ ہم لوگ وہاں گئے اور جانے کے بعد میں وہاں وہ نظارہ دیکھا ہے جو ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا ہم نے ماشاءاللہ دیدار کیا۔ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کری۔ وہاں وقت زیادہ نہیں دیا جاتا ہے، 2-4 منٹ کا ہی وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں وہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ بھیڑ بہت چلتی ہے، پبلک کے حساب سے بھیڑ بہت چلتی ہے۔ وہ چیز بھی وہاں پر ہے جو ممبر رسول، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ اس کا بھی میں نے دیدار کیا۔ یہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ممبر رسول کا میں نے دیدار کیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک کا دیدار کیا۔ بس یہ ہے کہ میں وہاں گیا اپنی والدہ کو لے کر کے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے سنا حضرت کی زبانی، اور سننے کے بعد آپ نے بھی سنا، اور جو سن رہے ہوں گے، ہر عاشق کے دل کی یہ تمنا ہے کہ کاش ایک مرتبہ زندگی میں حضور اپنے روضہ کا دیدار ہر عاشق کو کرائیں۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حضرت جو ہیں، آپ یوں نہ سمجھیں کوئی بڑا کاروبار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں ان کا مشغلہ کیا ہے۔ یہ ایک مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، مگر دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا کہ وہاں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت، وہاں جانے کے لیے قسمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول جس کو بلانا چاہیں بس وہی شخص وہاں پہنچ سکتا ہے، ہر کوئی وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ میں تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مومن بستے ہیں، ہر مومن کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کعبے کا
اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر انوار کی زیارت زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرائے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔